السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو نظم کے جو الفاظ کے معنی بیان کیے گئے تھے، تعارف آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا، اشعار کی تشریح، پہلے شعر کی تشریح آپ کو بیان کی گئی، سمجھائی گئی۔ امید ہے کہ آپ کی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم اپنی نظم کا آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ مین مرکزی جو بات ہے، جو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ سب سے پہلے حق انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن انسان لاچار ہے، مجبور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق کس طرح ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق تو انبیاء بھی ادا کرنے سے قاصر رہے، ہم تو پھر گناہ گار انسان ہیں۔ اس کی تشریح آپ سن لیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس قدر زیادہ نعمتیں بھیجی ہیں، نازل کی ہیں کہ انسان چاہے بھی تو ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر روشنائی بن جائیں، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر اس قدر ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ صدیاں لگ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ یہاں پر شاعر نے قرآن کریم کے ایک اور ارشاد کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الذریات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسان پھر بھی عبادت بھی کرنے سے قاصر ہے، انسان اس کا حق ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اور یہاں پر 2 طرح کے حق بیان کیے گئے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، کہ ایک بندوں کے حقوق ہیں اور ایک اللہ کے حقوق ہیں۔ انسان پر دونوں حق ادا کرنے ضروری ہیں، لازم ہیں۔ اب آپ ایک دفعہ پھر اس شعر کی تشریح سن لیں کہ شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ سے اپنی عقیدت کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اور یہ حق اسی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے انسان اپنے سے وابستہ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اگرچہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنے بندوں کی رضا سے مشروط کر دیا ہے، تاکہ انسان پہلے اس کی باقی مخلوق کو راضی کرے، اس کی باقی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتا رہے اور باقی مخلوق کے، باقی اپنے سے وابستہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے اور انسان یہ حق ادا کرنے سے قاصر ہے، مجبور ہے، وہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اب ہم اپنے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید
کھلا تیرا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں عیاں ہو گئیں لیکن اس کی پاس الفاظ نہیں، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بیان کر سکے، اور ایک ایسا انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ کیا بیان کرے گا۔ تو اس شعر میں شاعر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر بلند شان و شوکت کا وہ مالک ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کچھ ظاہر ہو گئی وہ اس کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے، اور جو کچھ حقیقت جانتا ہی نہیں وہ کیسے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ بے شمار پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسانی عقل ان پردوں کو ہٹانے سے عاجز و قاصر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور جن کامل ہستیوں پر اس کا کچھ راز کھلا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج پہ گئے اور انتہائی قریب ہو کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، تب بھی اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی اکرم کے درمیان میں نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ تبھی تو جب صحابہ نے جب ہمارے پیارے نبی معراج سے واپس آئے تھے تو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے ہیں، کچھ پروردگار عالم کا، کچھ ہمارے خالق کا بیان کریں، اس کی شان کچھ بتائیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو حسین ترین، خوبصورت ترین نور میں دیکھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیں کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی مثال دے کر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی اس کی مثل ہے ہی نہیں، کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ہم بیان کر سکیں کہ پروردگار عالم ایسا ہے۔ اب آپ اس کی تشریح ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات کا مالک ہے، اس کی قدرت کا احاطہ انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن چونکہ انسان متجسس واقع ہوا ہے وہ اپنے خالق کی قدرتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی لگن ہوتی ہے وہ ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے جلوے، اس کی قدرتیں جب ان پر کچھ منکشف ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہوتا، ان کی زبان ساتھ ہی نہیں دیتی کہ وہ بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی ہستی میں کھو جاتے ہیں اور وہ اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور وہ جو نامحرم ہیں وہ بھی انجان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں لیکن گنگ ہو جاتے ہیں، یعنی محرم ہو یا نامحرم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی
ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات میں جو فقیر، جو درویش اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ فقیرانہ لباس اوڑھ لیتا ہے، فقیرانہ لباس اپنا لیتا ہے، اور پھر اس کے نزدیک فاخرانہ لباس، دنیا کی شان و شوکت کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ وہ ان تمام چیزوں کو بے معنی سمجھتا ہے۔ یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیش اللہ تعالیٰ، جو شخص تیرا ہو جاتا ہے تو پھر کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے، وہ تیری ذات میں ڈوب جاتا ہے، اور اسے روحانی دولت اس قدر نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی نظروں میں شاہی لباس، دنیا کی زیب و زینت، یہ جاہ و مرتبہ، یہ شان و شوکت، یہ سب کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ ان سب چیزوں کو کمتر اور ہیچ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی ہستی کو اس کی ہستی میں فنا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی گلی کا فقیر بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی بھی بڑی سی بڑی چیز، مرتبہ، شان و شوکت اس کی نظروں میں نہیں سماتی۔ اور پروردگار عالم کا خود یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ پروردگار عالم اتنی کبریائی رکھتا ہے، غرور و تکبر صرف ہمارے خدا کو زیب ہے۔ تو شاعر یہاں پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فقیر ہونے میں ہی اپنا فخر سمجھتا ہے، اپنا غرور سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو صرف اور صرف عاجزی اور بندگی کا لبادہ اوڑھنا چاہیے اور اسی کملی میں مست رہنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا اور قرب پا سکے۔ یہاں پہ آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ پھر آپ ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ ایک دفعہ پھر آپ اس کی تشریح سن لیں کہ قناعت انسانی صفت ہے جس سے انسان براہ راست صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو اور آس لگاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے، ان کو دنیاوی عیش و عشرت اور آسائشوں کی تمنا نہیں رہتی، ان کا دل دنیاوی مال و اسباب سے عاری ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے پرانے کپڑوں، پیمند لگے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں اور اسی میں وہ مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاہی لباس، شاہی شان و شوکت، عمدہ مرتبے اور چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیاوی عزت و مرتبے ان کی نظروں میں ہیچ ہوتے ہیں۔ انہیں صرف فقط یہی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کسی طرح پروردگار عالم کا قرب حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم ان سے راضی ہو جائے، کیونکہ پروردگار عالم کا خود یہ ارشاد ہے کہ وہ ایک ماں کی محبت ایک طرف اور 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم نے صرف اپنے ان 3 اشعار کی تشریح کی، اگلے لیکچر میں ہم اپنے بقیہ اشعار کی انشاءاللہ تعالیٰ تشریح کریں گے۔ یہ تمام تشریح جو آپ کو سمجھائی گئی ہے یا آپ نے اپنے جرنل پر تحریر کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ خدا حافظ۔